الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ کل ہم نے قرآن مجید کا تدوین قرآن کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کی تھی۔ آج قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے بات کریں گے، اس لیے کہ اس دور میں تفسیر کے حوالے سے بہت سارے مسائل نے جنم لیا ہے۔ تفسیر بیان کرنے کے اور تفسیر کرنے کے قرآن مجید کی کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط و قواعد ہیں۔ ان اصول، ضوابط و قواعد کو اگر نظر انداز کیا جائے تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن مجید ہے جس سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ خود قرآن کا ارشاد ہے۔ اور گمراہی کی جو سب سے بڑی صورت ہے کہ اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق قرآن مجید کی آیات کو ٹویسٹ کرنا اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق معانی و مفاہیم پہنانا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہودی علماء کی جو اہل کتاب تھے، ان کی قرآن مجید نے مذمت کی ہے، تو ایک ان کا یہ بھی عمل بیان کیا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ رد و بدل کرتے تھے۔ ایک تو مضامین میں اور ٹیکسٹ میں رد و بدل کرتے تھے، دوسرا اس کو اپنی مرضی اور مقصد کا معنی پہناتے تھے جو انہیں سوٹ کرتا تھا۔ نتیجتاً کوئی بادشاہ وقت ہوتا، کوئی صاحب اقتدار ہوتا، اس کے لیے اسی کتاب کو کھول کر اس کا کوئی اور مفہوم بیان کرتے۔ کوئی بندہ غریب مسکین ہوتا، لاچار و بے کس ہوتا، تو اس کے لیے اسی آیت کا کوئی اور مفہوم بیان کرتے، احکام تک کو تبدیل کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ رہا ہے، اور اس دور میں بہت کثرت سے جس کو دو لفظ اردو کے پڑھنا آ گئے ہیں، اس کو بھی شوق ہوا ہے کہ کم از کم وہ اپنے ماننے والوں میں مفسر قرآن کہلائے۔ اور ایسی تعبیرات اور ایسی تشریحات بعض فرق باطلہ نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں ایک ذکری فرقہ ہے، ان کے ہاں ایک کتاب میں نے پڑھی کہ ان کے ہاں اپنی جو بہترین چیز ہے اسے خرچ کرنے کا تصور یہ تھا کہ ان کی جو خواتین تھیں وہ اپنے خاص لوگوں کے ساتھ، اور خاص کر جو ان کے احبار ٹائپ کے لوگ ہیں، رہبان ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم بستری کریں اور ان کو خوش کریں۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ تو بدکاری ہے، یہ تو زیادتی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نعوذ باللہ، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو دوسروں کو نہ دو۔ تو ایک عورت کے پاس، خاص کر کنواری عورت کے پاس، اس سے بہترین چیز کوئی نہیں۔ تو العیاذ باللہ بدکاری کے لیے اور اپنی ہوس کی تسکین کو بجھانے کے لیے قرآن مجید کے معنی کو کس طرح کے، قرآن مجید کے الفاظ کو کس طرح کے فاسد اور گمراہانہ اور نفسانی خواہشات کے تابع کر کے معانی پہنائے گئے۔ یہ ایک مثال تھی۔ آج ہر دور میں آپ دیکھیں جو لوگ غلط کام کرتے ہیں
اور ایک گروپ اور فرقے کی شکل اختیار کرتے ہیں، وہ بھی استدلال قرآن و حدیث سے کرتے ہیں۔ تو اس لیے مفسرین کرام نے، علماء نے کچھ ضوابط بیان کیے ہیں کہ کچھ قاعد ہیں، کچھ ضابطے ہیں جس سے آپ تفسیر کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو ان قاعدوں اور ضابطوں میں پہلے تو یہ سمجھتے ہیں ہم کہ تفسیر کہتے کس کو ہیں۔ تفسیر کہتے ہیں کسی مشکل لفظ کی معنی کو یا اس کی مراد کو بیان کرنا۔ یہ بڑا آسان سا میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور میر سید شریف نے اپنی مشہور کتاب التعریفات میں جو تفسیر کا معنی بیان کیا ہے، التفسیر فی الاصل هو الکشف والاظہار، اصل میں لغتاً تفسیر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کھولنا یا کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ وفی الشرع توضیع معنی الآیت وشانها وقصتها وسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاہرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ تفسیر کہتے ہیں لفظوں کے جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان کے معانی کو واضح کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے متعلق جو احادیث اور آثار ہیں ان کو بیان کرنا، ان کے شان نزول بیان کرنا۔ تو اصل تفسیر میں کیا ہوتا ہے کہ جو مشکل ہے لفظ کا، اس کے معنی کو واضح کرنا۔ بہت سارے نے بڑی تفصیل سے تفسیر کا ذکر کیا ہے، چونکہ اس مختصر وقت میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اس کا ایک عام فہم معنی بیان کیا جائے جس سے سننے والوں تک ہمارا میسج پہنچے کہ مشکل الفاظ جو قرآن مجید میں ہیں ان کے معنی کو واضح کرنا، اور ان کے معنی کو اور ان کے احکام کو بیان کرنا، اور ان سے متعلق جو مسائل ہیں ان مسائل کا احاطہ کرنا، یہ ہے بنیادی مقصد تفسیر کا۔ اور آپ جب قرآن مجید کی تشریح کرتے ہیں، اس کے احکام بیان کرتے ہیں اور اس کی حکمتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں، جیسے صاحب البرہان نے بیان کیا، صاحب تعریفات نے بیان کیا، تو اس کے لیے کچھ ضابطے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر یا اس کی تشریح یا اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے احکام اور حکمتوں کا بیان، اس کو قرآن مجید سے تلاش کریں گے۔ یہ پہلا ضابطہ ہے کہ اگر کسی لفظ کی اور کسی معاملے کی تشریح خود قرآن مجید نے کی ہے تو پھر وہی اس کی تفسیر معتبر ہوگی جو خود قرآن نے کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ یہ سب سے اعلیٰ تفسیر ہے، یہ سب سے بہترین تفسیر ہے، یہ سب سے بہترین تشریح ہے کہ ایک جگہ اس کا معنی واضح نہیں ہے لیکن کسی دوسرے مقام پر قرآن مجید نے خود اس کے معنی کو واضح کر دیا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال، بہت عام فہم مثال، سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی ربوبیت کا بیان کیا، شان رحمان کا، شان رحیمی کا بیان کیا، تو پھر فرمائے کہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر فرمائے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ جن پر اللہ نے انعام کیا، سورہ فاتحہ میں بالکل بگننگ میں، ابتدا میں، in a very beginning اللہ سبحانہ و تعالیٰ indicated that to follow the way of those who are on صراط مستقیم، on the right path. But how to find out who they are؟ وہ کون لوگ ہیں، ان کی تفصیل یہاں قرآن مجید نے بیان نہیں کی، لیکن سورہ نساء کی آیت نمبر 69 پر آپ جائیں تو اللہ نے خود ان لوگوں کا ذکر کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ تو وہ لوگ جو سورہ فاتحہ میں بیان نہیں ہوئے تھے، ان کی تفسیر، ان کی تشریح اور ان کی وضاحت سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی۔ یہ تفسیر القرآن بالقرآن سب سے اعلیٰ، سب سے اتھینٹک اور سب سے زیادہ
مستند تفسیر ہے کہ چونکہ قرآن خود اپنے اس لفظ کی تشریح کر رہا ہے جس پر تمہیں وضوح نہیں، جس پر تمہیں وضاحت نہیں ہے، اور اگر اس کی تفسیر قرآن سے نہ ملے تو پھر دوسرا درجہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث۔ اب اس کا مفہوم، اس کی تشریح اور اس کی وضاحت ہم حدیث سے تلاش کریں گے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا، وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر جو قرآن مجید نازل کیا، آپ نے صرف ان کو پڑھ کر سنانا نہیں ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ نے اس کی وضاحت بھی کرنی ہے، آپ نے اس کی تشریح بھی کرنی ہے، آپ نے جو آپ کے صحابہ کرام ہیں ان کو اسے سمجھانا بھی ہے۔ تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ یہ اللہ کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آیتیں نہیں پڑھتے تھے، اس کی تعبیر، اس کی تشریح اور اس کی توضیح اور اس کی تفسیر، اس کی وضاحت بھی فرماتے تھے۔ اور چونکہ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا تو اس لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف میں سے جو وظیفہ ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت دیتے ہیں، یعنی جو اس کے وزڈم ہیں، جو اس کے احکام ہیں، جو اس کی حکمتیں ہیں، ان سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، اس لیے تفسیر القرآن بالحدیث، یہ تفسیر القرآن بالقرآن کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ ہم نے اس لفظ کا معنی حدیث سے تلاش کرنا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر سورہ بقرہ میں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، بالکل پہلے سے پارے میں کلو وشربو، جہاں پر روزے کا ذکر ہے، غالباً آیت نمبر 87 ہے اگر مجھے غلطی نہ لگے، لیکن سورہ بقرہ کی یہ ابتدائی آیات میں کلو وشربو جہاں پر روزے کا بیان ہے کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا، سفید دھاری، یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید دھاری رات کی دھاری سے جدا اور ممتاز ہو جائے، واضح ہو جائے، سفید دھاگا رات کے دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ تو اب اس کے حوالے سے یہ ایک آیت ہے کہ اس وقت تک تم سحری کر سکتے ہو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے اور کلیئر نظر نہ آئے۔ اب اس کے بارے میں صحابہ کرام میں سے حضرت عدی بن حاتم ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، امام بخاری نے اور دیگر محدثین نے بھی ذکر کیا اعلی اختلاف الالفاظ، لیکن جو امام مسلم نے بیان کیا حضرت عدی بن حاتم سے، وہ کہتے ہیں کہ لما نزلت حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے، تو قال له عدی یا رسول اللہ، کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اننی جعلت تحت وسادت عقالین عقالا ابیض وعقالا اسود، میں نے اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھے ہیں، ایک کالا ہے اور ایک سیاہ، اعرف اللیل من النہار، اس سے میں دن اور رات کو جانتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان وسادک، اور بعض روایتوں میں ان وسادتک لعرید، کہ تمہارا تکیہ تو بہت چوڑا اور بہت بڑا ہے، اس کی اتنی چوڑائی ہے، انما هو سواد اللیل و بیاض النہار، فرمایا کہ جس کو تم دو دھاگے سمجھتے ہو اپنے تکیے کے نیچے چھپا کر، وہ سفیدی تو افق پر سفیدی ہے جو رات کے بعد آتی ہے، اور اس سفیدی سے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اہل عرب تھے، وہی علاقہ ہے، وہی زبان ہے، وہی بولی ہے، ہر شے سے واقف ہیں، اور اسی زبان میں قرآن مجید اترا ہے، لیکن خیط کا لفظ استعمال ہوا تو دھاگے سے ایک صحابی نے سمجھا کہ اس سے یہ دو دھاگے مراد ہیں کہ ایک کالا اور ایک سیاہ، ان کو میں نے تکیے کے نیچے رکھنا ہے۔ راتوں کو اٹھتے تھے اور کھاتے رہتے تھے، دیکھتے تھے کہ کالے اور سفید میں فرق نظر آتا ہے کہ نہیں آتا، پھر جب دیکھتے تھے نہیں ہوا
کھاتے رہتے تھے، یعنی سحری کا وقت سمجھتے تھے کہ جاری ہے، کھاتے رہنے سے مراد کہ سحری کا وقت ابھی ہے، اور جب دیکھ لیتے تھے کہ اب سفید دھاگا کالے دھاگے سے بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے تو کھانا پینا بند کر دیتے تھے، یعنی سحری سمجھتے تھے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو چکا۔ یہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہو رہا ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے بڑے حکیمانہ انداز میں انہیں سمجھایا کہ یہ جو تم دو دھاگے سمجھتے ہو ان سے مراد تمہارے اپنے دو دھاگے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد آسمان پر افق پر پائی جانے والی رات کی تاریکی ہے، اس کے بعد جو صبح کی سفیدی نکلتی ہے اور تاریکی کو ختم کرتی ہے، تو وہ جو روشنی ہے اس سے تمہاری سحری کا وقت ختم ہوتا ہے جب اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ ہوگی تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ۔ تیسرا درجہ ہے اقوال صحابہ۔ اقوال صحابہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اخذ کرتے تھے، جب انہیں کوئی مشکل ہوتی تھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، اور صحابہ کرام چونکہ سارے عادل تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے انہیں اپنی رضا کی سند عطا کر دی، اور اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پسند فرما لیا، اس لیے ان کے اس عظیم مرتبے کے مطابق کی وجہ سے، ان کے شرف صحابیت کی وجہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اکتساب فیض کرنے کی وجہ سے، اور وہاں پر حضور کی بارگاہ سے براہ راست پوچھنے اور یہ ایکسیس ہونے کی وجہ سے، they have access to ask Prophet صلی اللہ علیہ وسلم directly for any ambiguity, for any confusion, so they have this status. The third stage اور تیسرا درجہ جو ہے وہ اقوال صحابہ ہیں، کہ صحابہ کرام اگر کسی چیز کی تعبیر و تشریح کر دیں تو پھر وہی اس کا معنی ہے، اس کے خلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ If صحابہ all together agreed about any meaning, then this the meaning and this tafsir and this understanding is the understanding of Quran. ہاں اگر صحابہ کرام کے اقوال میں بھی اختلاف ہو، صحابہ کرام کے اقوال اس کی مختلف تشریح کریں، تو پھر اس کے لیے کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں جو اصول فقہ میں بیان ہوئے ہیں، اصول تفسیر والوں نے، اصول فقہ والوں نے، اور ان مسائل میں احکام کے حوالے سے بیان کرنے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط بیان کی ہیں، ان کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں، لیکن جب صحابہ کرام کے اقوال میں اختلاف ہو تو پھر مختلف مجتہدین نے ان کے اقوال کو قبول کرنے کے اپنے اپنے معیارات مقرر کیے ہیں، اور ان معیارات کے مطابق پھر دیکھتے ہیں کہ کس صحابی کو اور کس قول کو ترجیح دی جائے گی اور کس قول کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ اس میں راجح اور مرجوح کا تصور ہے، ناسخ اور منسوخ کا علم ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھ کر، لیکن اگر صحابہ کرام سارے کسی معنی پر متفق ہوں تو پھر وہی معنی جائز ہے، اس کے سوا اس کی کوئی اور تفسیر کرنا، اس کے سوا اس کی کوئی اور تشریح جائز نہیں ہے، ان کی مخالفت جائز نہیں۔ اور اس کے بعد تابعین کا دور ہے۔ تابعین یہ چوتھا درجہ ہے جنہوں نے صحابہ کرام سے قرآن مجید کو سمجھا اور اس کی تفسیر کو لیا، اس کے معنی و مفاہیم کو لیا۔ تابعین کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ حجت ہیں یا نہیں، لیکن بہرحال ان کا ایک مرتبہ اور مقام ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو براہ راست صحابہ کرام سے فیض یافتہ ہیں۔ اور تابعین کے بعد پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے لغت۔ قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا تو اس کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سے واقفیت اور لغت سے مدد لی جائے گی کہ اہل لغت اس کا کیا معنی بیان کرتے ہیں۔ لیکن صرف لغت کو اگر آپ قرآن کی تفسیر بالقرآن بھی چھوڑ دیں، قرآن کی تفسیر بالحدیث بھی چھوڑ دیں، قرآن کی تفسیر بالصحابہ بھی چھوڑ دیں، آپ صرف لغت کو معیار بنا لیں تو یہ بہت بڑی گمراہی کا راستہ کھول سکتا ہے۔ اس کی مثال صلاۃ کا لفظ ہے۔ صلاۃ کے لغت میں بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے معنی ہیں۔ ایک لفظ اس کا معنی تحریک الصلوین بھی ہے، یعنی جسے ہم صلاۃ کہتے ہیں نماز پڑھنا، اس میں آپ اس کو آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا معنی ڈانس کرنا بھی ہے، اس کا معنی رقص کرنا بھی ہے۔ تو اگر صرف لغت پر اعتماد کیا جائے تو جہاں جہاں اقیم الصلاۃ لکھا ہے، جتنے رقص کرنے والے ہیں، جتنے ڈانس پارٹی کرنے والے ہیں، وہ سارے کہیں گے کہ تم بھی صلاۃ کرتے ہو، ہم بھی صلاۃ کرتے ہیں، تمہاری صلاۃ مسجدوں میں ہوتی ہے، ہماری صلاۃ پبز میں ہوتی ہے، اور ہماری صلاۃ ڈانس پارٹی میں ہوتی ہے، تو ہم بھی قرآن کی حکم پر عمل کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور تم بھی اس پر عمل کرتے ہو، جگہ جگہ کا فرق ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ تو
صرف لغت پر تنہا اعتماد کرنا یہ بہت بڑی گمراہی ہوگی، اور اس سے بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر گامزن کیا۔ لیکن لغت سے آپ یکسر لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ تفسیر قرآن کے لیے لغت سے آپ کا ربط ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کو لغت سے، عربی زبان سے واقفیت نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی قرآن مجید کے اسلوب کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے استنباط اور تدبر کا۔ استنباط یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کی تشریح، آپ اس کی تشریح کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تشریح آپ کو ایک نقطہ ذہن میں آیا، آپ نے اسے بیان کیا۔ اس استنباط کے لیے شرط یہ ہے کہ جو نقطہ آپ نے بیان کیا، جو نئی چیز آپ نے بیان کی، نہ تو وہ قرآن سے متصادم ہو، نہ وہ حدیث سے متصادم ہو، نہ اقوال صحابہ سے متصادم ہو، یعنی جو دین کا بنیادی فریم ہے اس سے متصادم نہ ہو۔ اگر لغت کی بنیاد پر، غور و فکر و تدبر کی بنیاد پر آپ اس کا کوئی ایسا معنی بیان کرتے ہیں، کوئی ایسا نقطہ بیان کرتے ہیں جو ہے تو بڑا انوکھا، جو ہے بڑا دلچسپ، بڑا دل کو لگنے والا، لیکن وہ قرآن سے متصادم ہے یا حدیث سے متصادم ہے، تو وہ مردود ہے۔ اقوال صحابہ کے اتفاق سے متصادم ہے، مردود ہے، لیکن وہ شریعت سے متصادم نہیں، دین کے بنیادی اصولوں سے متصادم نہیں، تو اس کو استنباط کہتے ہیں۔ یہ وہ درجہ ہے کہ جس کو مفسرین کرام نے قبول کیا، اور بہت سارے علماء کرام جن کو اللہ نے ذہانت عطا کی، فطانت عطا کی، مفسرین، انہوں نے قرآن و حدیث کے بنیادی دائرے میں رہتے ہوئے قرآن مجید کی آیات کی اس طرح کی تفسیر کی ہے، اور ایسے علمی نکات بیان کیے ہیں کہ جس سے ایمان کو جلا ملتی ہے اور ایمان کو بالیدگی ملتی ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ تفسیر بیان کرنے کے لیے کم از کم 7 علوم آپ کو ہونے چاہیے، کم از کم 7 علوم آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اور ان علوم میں سے پہلے تو آپ کے پاس لغت کا علم ہونا چاہیے، کہ وہ لغات قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کو اتنی شدھ بد ہو کہ یہ لفظ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اور اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس کے روٹس کیا ہیں، اس حوالے سے آپ پھر کوئی ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ اور الفاظ کے حوالے سے جتنے بھی اس کے معنی کے مختلف پہلو ہیں اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، لغت سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، صرف اور نحو کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ اس کو میں نے 1 شمار کیا، ویسے تو 10 علوم کہیں، لیکن صرف نحو کو 1 کہیں تو صرف نحو یعنی صیغے کی حیت اور اس کے ساتھ وہ جو اعراب ہیں، دونوں کو جسے صرف اور نحو کہتے ہیں، آپ ان دونوں کا بھی آپ کو ملکہ ہونا چاہیے، یعنی عربی گرامر سے آپ کو شناسائی ہونی چاہیے۔ اگر آپ عربی گرامر سے نابلد ہیں تو آپ قرآن مجید کی نہ تفسیر کر سکتے ہیں، نہ قرآن مجید کی مراد کو پا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اگلا علم ہے جسے بلاغت کہتے ہیں۔ بلاغت بیان، معانی اور بدیع، ان تینوں پر مشتمل ہے۔ تو آپ اسے الگ الگ شمار کریں، میں ان تینوں کو ایک کہہ کر بلاغت کا علم کہتا ہوں، کہ آپ نے بلاغت جو قرآن مجید کے اندر اعجاز ہے، تشبیہات کے حوالے سے، عربی زبان کے استعارات کے حوالے سے، عربی زبان میں حقیقت اور مجاز کے حوالے سے، ہر زبان میں استعارات ہوتے ہیں اور ہر زبان میں تشبیہات ہوتی ہیں، ہر زبان میں کچھ چیزیں حقیقت ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مجاز ہوتی ہیں۔ جب تک آپ ان چیزوں کی باریکیوں سے واقف نہ ہو، آپ کبھی اس زبان کو سمجھ نہیں سکتے، نہ اس زبان کے کسی شعر کی، نہ اس زبان کے کسی نثر کی صحیح تعبیر و تشریح کر سکتے ہیں، جب تک آپ کو ان کے استعاروں کا اور ان کے الفاظ کے استعمال کا معنی معلوم نہ ہو۔ بظاہر لفظ کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن عام استعمال میں جب وہ ہوتا ہے کسی استعارے کے طور پر، تو اس کا بالکل کوئی اور مفہوم نکلتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ علم بلاغت جو بیان، معانی اور بدیع پر مشتمل ہے، اس سے بھی آپ کو شناسائی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد علم حدیث، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اس کے بغیر آپ قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب قرآن مجید کے احکام کو بیان کرنا تھا، آپ نے تفصیل سے اسے بیان کیا، اور وہ حدیث کا ذخیرہ ہے جو قرآن مجید کی تعبیر و تشریح کرتا ہے، اس سے آپ کو شناسائی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد علم عقائد، بنیادی طور پر عقائد کے حوالے سے، علم الکلام کے حوالے سے آپ کو کچھ شدھ بدھ ہونی چاہیے، اس سے آپ کو شناسائی ہونی چاہیے۔ اگر علم الکلام جو فیض کو ڈیل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے،
تصور آخرت، جو عقائد کا علم ہے، اگر آپ اس سے واقف نہ ہوں تو آپ کبھی قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی صحیح تعبیر و تشریح نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اصول فقہ ہے۔ اصول فقہ یہ وہ بنیادی علم ہے جو آپ کو عام خاص کا، مطلق کا، مقید کا، مجمل کا، ان چیزوں کا علم آپ کو عطا فرماتا ہے، اور ان چیزوں سے آپ کو شناسائی ہوتی ہے کہ عام کسے کہتے ہیں، خاص کسے کہتے ہیں، مطلق کسے کہتے ہیں، مقید کسے کہتے ہیں، یہ اسپیسیفک پیریڈ کے لیے ہے یا یہ جنرل رول ہے۔ یعنی وہ لوگ جو آج کل مستشرقین قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو شرارتاً قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو یا تو جانتے ہیں یا ان چیزوں سے بے خبر ہو کر اعتراض کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم مشرکوں کو پاؤ ان کو قتل کر دو۔ اب وہ اتنا قرآن کی آیت کا ٹکڑا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دس از ان قرآن، ہیئر از دا ٹرانسلیشن، آپ اس کی انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں، فرینچ میں ٹرانسلیٹ کریں، اردو میں ٹرانسلیٹ کریں، ترجمہ یہی ہوگا کہ جہاں مشرکوں کو پاؤ انہیں قتل کر دو۔ وہ کہیں گے دیکھو یہ عربی ہے، یہ اس کی انگلش ہے، یہ اس کی یہ زبان میں تشریح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم جہاں ہمیں پاؤ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو۔ اور قرآن ہر جگہ قتل و غارت گری کا حکم اور فتنہ اور فساد کا حکم دیتا ہے۔ چونکہ وہ بنیادی علوم سے واقف نہیں ہے، وہ اس حوالے سے مطلق جاہل ہیں۔ قرآن کی ایک آیت، اس کا سیاق و سباق، اس حوالے سے جن علوم کا میں نے ذکر کیا، کسی نہ کسی علم سے یہ چیز وابستہ ہے۔ اسباب نزول کو دیکھنا، اس کے مطلق کو دیکھنا، مقید کو دیکھنا، خاص کو دیکھنا، عام کو دیکھنا، ایک حکم کا تعلق کسی پیریڈ کے ساتھ ہے، کسی حکم کا تعلق ہمیشہ کے ساتھ ہے، یہ ساری چیزیں پھر ناسخ و منسوخ کو ان چیزوں سے بے خبر ہوتے ہیں، اس لیے اس طرح کے فسادات کر کے لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا کرتے ہیں۔ تو اصول فقہ کا بھی علم ہونا چاہیے، اور آخری علم جو بہت ضروری ہے وہ علم قراءت ہے، تاکہ آپ کو قراءت کے حوالے سے جو قرآن مجید کی مختلف قراءتیں ہیں ان کا آپ کو علم ہو، اور آپ اس غلط فہمی میں نہ ہو کہ یہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، قرآن مجید میں کوئی تحریف ہوئی ہے۔ تو قراءت کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، علم الکلام آپ کے پاس ہونا چاہیے، اصول فقہ کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، اصول حدیث کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور علم بلاغت ہونا چاہیے، گرامر، صرف اور نحو ہونی چاہیے، اور علم لغت آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں ہوں پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر کر سکیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے دور میں فی زمانہ جتنے خود ساختہ مفسرین بنے ہیں، اور اس زام میں انہوں نے اپنے فرقے بنا لیے ہیں، اپنے گروپ بنا لیے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو بہتر سمجھتے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کو اور اس کی حقیقت کو پا لیا۔ انہوں نے قرآن مجید کی حقیقت کو نہیں پایا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، حقیقت میں وہ قرآن مجید کے علوم سے نابلد ہونے کی وجہ سے وہاں سے گمراہی پائے ہوئے ہیں، اور آگے وہ خود گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ یہ بنیادی تعارف تھا تفسیر۔ ایک ہے تعویل۔ تفسیر اور تعویل کا بڑا بنیادی فرق ہے۔ تفسیر ہے کسی مشکل لفظ کی وضاحت کرنا، اور تعویل کا معنی ہے کہ جتنے معانی کا اس میں احتمال ہو، کسی ایک معانی محتملہ کا اس کو بیان کرنا جو موافق کتاب و سنت ہو۔ یعنی ایک لفظ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اس کی کئی تشریحات ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کسی ایک تشریح کو لیتے ہیں جو کہ موافق کتاب و سنت ہو، تو یہ تعویل ہے۔ تفسیر اور تعویل کا یہی بنیادی فرق ہے، اور اس حوالے سے تعبیرات تو بہت ساری ہیں، اور میر سید شریف نے کتاب التعریفات میں جو تعویل کے بارے میں کہا، لغتاً الترجیع، تعویل لغتاً لوٹانے کو کہتے ہیں، وفی الشرع صرف اللفظ عن معنی الظاہر الی معنی یحتملہ، جو ظاہری معنی اس سے اس کو ہٹا کر کسی ایسے معنی کی طرف لے جانا جس کا وہ احتمال رکھتا ہو، یعنی جو اس کا معنی ممکن ہوتا ہو، لیکن ساتھ ساتھ وہ معنی جو ہے موافقاً بالکتاب والسنہ، وہ کتاب و سنت سے اس کی موافقت بھی ہو۔ اب اس کی مثال کیا دی ہے؟ تفسیر اور تعویل کا ایک بنیادی فرق، ایک آیت سے آپ سمجھ جائیں گے کہ تفسیر کسے کہتے ہیں اور تعویل کسے کہتے ہیں۔ وہ انہوں نے مثال دی ہے میر سید شریف نے اپنی کتاب التعریفات میں کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی اگر آپ تشریح کریں کہ جیسے انڈا ہے اس سے اللہ تعالیٰ چوزے کو نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ
انڈے سے، اذا اراد بھی اخراج الطیر من البیضہ کان تفسیرا، کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں نا کہ انڈے سے چوزے کو نکالتا ہے تو یہ اس کی تفسیر ہے، یہ تفسیر ہے، چونکہ وہ جو مشکل تھا آپ نے اس کا معنی واضح کر دیا، تو یہ تفسیر ہے۔ اور تعویل کیا ہے؟ وَإِنْ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْكَافِرِ وَالْعَالِمِ مِنَ الْجَاهِلِ، اور لیکن اگر آپ اس کا یہ ارادہ کریں کہ یخرج الحی من المیت، کا مطلب یہ ہے کہ کافر گھرانے میں مومن پیدا ہو جاتا ہے، کسی جاہل کے گھر میں عالم پیدا ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اس کی تعویل ہے، چونکہ یہ معنی بھی اس کا احتمال رکھتا ہے، کسی تاریکی سے روشنی کا نکلنا، کسی جاہل کے گھر سے عالم کا نکلنا، کسی بالکل یعنی کفر کو بمنزلہ مردہ مراد قرار دے کر اس سے ایمان والی زندگی نکلنا، کہتے ہیں یہ ساری تعویلات ہیں۔ اور چونکہ یہ تعویلات موافق للکتاب و سنہ، کتاب و سنہ کے موافق ہیں، تو اس لیے یہ تعویلات بھی جائز ہیں۔ تو تفسیر کیا ہے کہ جو مشکل لفظ ہے اس کی وضاحت ہو گئی کہ انڈے سے کسی چوزے کا نکلنا، انڈا بظاہر بے جان ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں، لیکن وہاں سے ایک جاندار نکلی، یہ یخرج الحی من المیتہ کی تفسیر ہو گئی۔ اور کسی کافر سے مومن کا، کافر گھرانے سے مومن کا نکلنا، یا کسی عالم کا کسی جاہل کے گھر سے نکلنا، یہ اس کی تعویل ہو گئی۔ یہ ہے بنیادی فرق تعویل کا اور تفسیر کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔